الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ مقام جعفر صادق اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ 3 سال ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق یہاں آ کر رکے تھے، یعنی ان کا یہاں گھر بھی تھا، یہ مقام جعفر صادق بھی ہے اور ایکچولی یہ باغ امام جعفر صادق ہے۔ یہ باغ صدام نے اپنے دور میں جلا لیا تھا اور اب یہ اندر سے چونکہ تو زیارت نہیں ہو پائی، ورنہ آپ اندر جاتے تو اندر ایک ہال ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ اس پوری جگہ پر ایک بہت بڑا باغ تھا اور اس میں مولا کا گھر تھا۔ تو وہ روایت جو زیارت وارثہ والی ہے، وہ روایت یہیں سے ہمیں ملی ہے کہ ایک دن امام تشریف فرما تھے اور ایک صحابی مولا سے ملنے کے لیے آیا، تو امام جانے کی تیاری میں تھے، تو اس نے امام سے پوچھا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہاں پر قبر حسین ہے اور میں قبر حسین پر جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی ساتھ چلوں؟ اس نے کہا کہ امام نے کہا کہ بالکل ساتھ چلو، اور امام نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طرح سے زیارت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد مولا نے نیا لباس پہنا اور آگے فرات کا ایک دہانہ ہے، وہ امام کے دور میں تو نہیں تھا لیکن بہرحال فرات تک امام گئے، نہر فرات تک غسل کیا، نیا لباس جو مولا نے پہن کے ہی آئے تھے اسے دوبارہ پہنا، خوشبو لگائی، اور پھر جس شاہراہ سے ہم آئے ہیں شارع سدرہ، اسی شاہراہ سے امام کیونکہ وہ قبر امام حسین تک سیدھا جاتی ہے۔ شارع سدرہ کا میں آپ کو بتا دوں کہ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ اس وقت بیری کا درخت امام حسین کی قبر کی نشانی ہوا کرتا تھا، 2 قبریں ہیں نا، ایک حضرت عباس کی ہے، ایک امام حسین کی، تو پتہ چلے کہ کیسے کون سی امام حسین کی اور کون سی حضرت عباس کی ہے، تو بیری کا درخت وہاں لگا ہوا تھا، تو وہ شارع سدرہ اسی لیے کہلاتی ہے کہ بیری کے درخت والی شارع یا بیری کے درخت والا روڈ۔ تو پھر یہ بیری کا درخت کہاں گیا؟ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ لعن اللہ من قطع شجرۃ السدرہ، کہ جس نے درخت سدرہ کو، بیری کے درخت کو کاٹا، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اور ہارون رشید نے وہ درخت کٹوا دیا تھا تاکہ امام حسین کی زیارت میں خلل آ جائے، لوگ پریشان ہو جائیں کہ امام حسین کی قبر کون سی ہے، وہ حضرت عباس کی قبر کے پاس جائیں، کبھی شہدائے کربلا کے پاس جائیں، لیکن امام حسین کی قبر ان کو نہ ملے۔ تو بہرحال امام نے غسل کیا، نیا لباس پہنا، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد قبر حسین کی طرف بڑھے، اور پھر صحابی سے کہا کہ اب سنو کہ میں کیسے زیارت پڑھ رہا ہوں، اور پھر وہ زیارت کے جملے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، وہ پوری زیارت وارثہ پڑھی امام نے، اور امام نے کہا کہ اب تم پر یہ ضروری ہے کہ یہ زیارت میرے شیعوں تک پہنچاؤ، تاکہ جو امام حسین کی زیارت پر آئے وہ اسی طرح سے سلام کرے جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میرے جد پر سلام کیا جائے۔ تو مولا یہاں رہا کرتے تھے، 3 سال مولا رہے ہیں، اور جب کربلا میں رہے، جب نجف میں رہے، تو آپ نے مسجد سیلا میں وہ گھر دیکھ لیا جو مقام جعفر صادق ہے، وہاں پہ امام جعفر صادق کا گھر تھا۔ بس یہاں پر یہی بات ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔